کیا عید میلاد النبی کے نام پر اس طرح کسی کا راستہ روک دینا اور ان سے چیریٹی یا چندے کا مطالبہ کرنا آیا کہ یہ درست بات ہے یا نہیں؟ اسلام کے نام پہ، عید میلاد النبی کے نام پہ کوئی چیریٹی یا چندہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو طریقہ کار ہمارے نوجوانوں نے خصوصاً برِ صغیر پاک و ہند میں لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ کیا اس کے حوالے سے کوئی آپ حدیث یا قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی ایسی آپ ریفرنس کے طور پہ ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ کسی کا راستہ روکنا ہمارے اسلام میں کس طرح اس کی ممانعت ہے؟ تو میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس میں ثواب کے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کہیں یہ ہم کسی گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ گلی محلوں میں سے گزر نہیں سکتے ہیں جب تک آپ ان کو 50 یا 100 روپے کا کوئی چندہ دیے بغیر آپ وہ تو ایک قسم کا ایک جگہ ٹیکس جیسے وصول کر رہے ہوں۔ ہمارا پاکستان کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا ہم کسی کا راستہ اس طرح روک سکتے ہیں؟ کسی قسم کا ابسٹریکٹ کریٹ کرتا ہے، موومنٹ میں کوئی ہرڈل کریٹ کرتا ہے تو وہ قابل گرفت ہے۔ اسلامک کیلنڈر کا تیسرا منتھ جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے اور اس کی تاریخ 12 جو برِ صغیر میں بالخصوص عید میلاد النبی کے نام سے منائی جاتی ہے۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں اس کی کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یا اس موضوع کے اوپر کہ اس کی ایکچول ڈیفینیشن کیا اس پہ کوئی تبصرہ کریں۔ آج کا موضوع ناظرین یہ ہے کہ بالخصوص یہ 12 ربیع الاول سے قبل ہماری بازاروں میں، محلوں میں ایک رونق دیکھی جاتی ہے، اور وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ نوجوان لوگ 8 سے 10 کا گروپ ٹولہ بنا کے اکثر لوگوں کو جاتے ہوئے راہ میں روک لیتے ہیں، رستہ بند کر لیتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ باقاعدہ رسیاں لگا کے راستے کو بند کیا گیا ہے۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع ہی یہی ہے، کیا عید میلاد النبی کے نام پر اس طرح کسی کا راستہ روک دینا اور ان سے چیریٹی یا چندے کا مطالبہ کرنا آیا کہ یہ درست بات ہے یا نہیں؟ اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے ماہر اسلامک جورسپروڈنس، ہمارے سینئر ایڈوکیٹ عبد الماجد صاحب۔ ان سے گزارش کریں گے کہ یہ اپنا موقف آج ناظرین کو بتائیں کہ کیا ہمارے اسلام میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کے قانون میں کیا کہیں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ کسی کا بھی بازار میں، محلے میں، علاقے میں راستہ روک کے اس سے اسلام کے نام پہ، عید میلاد النبی کے نام پہ کوئی چیریٹی یا چندہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آئے ناظرین، عبد الماجد صاحب سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ عبد الماجد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ سر الحمدللہ۔ ماجد بھائی، یہ جو عید میلاد النبی کا دن نزدیک ہے اور ہم یہ معاملات دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلیاں محلے سجتے ہیں، اس کے اوپر خوشی کا مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ماجد بھائی، سوال یہاں پہ یہ ہے، جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی پوچھا، کیا اس چیز کی اجازت ہمارا اسلام اور ہمارا پاکستان کا قانون دیتا ہے کہ آپ کسی کا بھی راستہ اس طرح روک لیں؟ سب سے پہلے رحیل صاحب، آپ کا بے حد شکریہ جو آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ 2 باتیں کی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ عید میلاد النبی منانا بالکل اچھی بات ہے، منانا چاہیے، ٹھیک ہے، مناتے ہیں، چراغاں ہوتا ہے، اور ایک قسم کی یہ یاد ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مبارک ہے۔ اچھا، اس پہ بھی بادی نظر اس کے کہ بھئی ادھر کچھ علماء اکرام کا یہ ہے کہ یہ 12 ربیع الاول ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی ڈیٹ کوئی شور نہیں ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ اب جو چیز ہے مین وہ یہ ہے کہ بھئی آپ عید میلاد النبی کا جو منانے کا طریقہ کار ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ایک اجاگر ہو چکا ہوا ہے، کیا وہ درست ہے کہ یا درست نہیں ہے؟ بھئی عید میلاد النبی منائیں، اچھی بات ہے، چراغاں بھی ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیدائش کا دن ٹھیک ہے، پورے جوش و خروش سے منانا چاہیے، اچھی بات ہے، مگر اس کو منانے کے لیے جو طریقہ کار ہمارے نوجوانوں نے خصوصاً برِ صغیر پاک و ہند میں لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ اب اس طریقہ کار پہ اگر آپ اس کو ذرا دیکھیں، اپنے گلی محلوں میں ہمارے نوجوانوں نے ناکے لگا کے عید میلاد النبی کے نام پہ، چیریٹی کے نام پہ یہ آپ سے پیسے کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ طریقہ بے حد غلط ہے، کیونکہ کسی کا راستہ روکنا، سب سے پہلے تو یہ بالکل بغیر کسی بے حد مجبوری کے آپ کسی کا راستہ روکتے ہو، تو یہ اگر کوئی بھی مکتبہ فکر یا کوئی بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ راستہ روک کے ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ عید میلاد النبی کے نام پہ ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم یہ لائٹننگ وغیرہ کرائیں یا گلیاں سجائیں۔
تو یہ ماجد بھائی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ نے ابھی کہا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ درست نہیں ہے. کیا اس کے حوالے سے کوئی آپ حدیث یا قرآن پاک کی کوئی آیت کوئی ایسی آپ ریفرنس کے طور پہ ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ کسی کا راستہ روکنا ہمارے اسلام میں کس طرح اس کی ممانعت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ راستے میں اول تو آپ لوگوں کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی مجبوری کے تحت جیسے مسجد کے باہر آپ کھڑے ہو گئے ہیں یا کسی بھی مجبوری کے تحت کسی بھی راستے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک پیرامیٹر بنا کے دیا ہوا ہے. اس کے پیرامیٹر کو فلفل کرتے ہوئے آپ اگر راستے پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں تو تب بے حد مجبوری کی صورت میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اب پیرامیٹر جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کسی کے لیے ابسٹرکشن نہیں کریٹ کرو گے. ایک طرف سے ہمارے نوجوان عید میلاد النبی کے نام پہ پیسے کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک ہے اس کی بالکل برملا طور پہ وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات بے حد غلط ہے. ہاں اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے اگر یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں عید میلاد النبی کے نام پہ پبلک سے چندہ کلیکٹ کرنا بھی ہے تو ایک باکس بنا کے خود آرام سے سائڈ پہ بیٹھ کے اپنی نظریں دیکھیں. راستے پہ بیٹھنے کے لیے آپ کو تو اگر آپ دو چیزیں آپ اس میں ڈیفرنٹ کر رہے ہیں. ایک عید میلاد النبی اور دوسرا وہاں پہ راستے پہ کھڑے ہو کے ان کی احادیث مبارکہ کی وائلیشن. اگر آپ عید میلاد النبی کے نام پہ وائلیشن کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس میں ثواب کے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کہیں یہ ہم کسی گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ کو حکم ہے کہ آپ کسی کے لیے راستے پہ ابسٹرکشن نہیں کریٹ کرو گے. اگر کوئی ہڈل وغیرہ یا کوئی روڑا وغیرہ یا اس قسم کی کوئی رکاوٹ ہے تو آپ اس کو دور کرو گے. آپ راستے میں رکنے کے لیے اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اپنی نظریں بھی نیچے کر کے بیٹھیں یا کھڑے ہوں. تو یہ تو آپ تو برملا طور پہ اس کی وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں. ہر آتے جاتے کو آپ روک لیتے ہیں. کوئی فیملی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے, کوئی بچوں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے, آپ انہیں کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے نام پہ چندہ دے دو. اچھا اس صورتحال یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہوتی ہے. اب یہاں پہ بندہ ریلیجیسلی ایز ویل ایز ایموشنلی دونوں صورتوں میں بلیک میل ہو رہا تھا. بالکل درست فرمایا. ماجد بھائی آپ نے یہ میرا آپ سے سوال ہے, کیا کبھی آپ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ آپ جا رہے ہوں اور راستے میں آپ کو روک لیا گیا اور عید میلاد النبی کے نام پہ آپ سے چندہ مانگا ہو؟ کیا کبھی آپ کے ساتھ یہ کبھی ایسا کوئی حادثہ پیش آیا؟ سر یہ تو نارمل بن چکا ہوا ہے. یہ تو ہر دوسرے بندے کے ساتھ ہی اس قسم کے حادثات پیش آ رہے ہیں. آپ گلی محلوں میں سے گزر نہیں سکتے ہیں جب تک آپ ان کو 50 یا 100 روپے کا کوئی چندہ دیے بغیر آپ مطلب ایک قسم کا انہوں نے اب عید میلاد النبی کے نام پہ اب میں اس کو مزید کیسے ایکسپلین کروں مگر جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ تو ایک قسم کا ایک جگہ ٹیکس جیسے وصول کر رہے ہوں. کیسے روکا آپ کو؟ سر انہی کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ یا تو کبھی کبھار رسی ڈال کے موٹر سائیکل والوں کو گاڑی والوں کو روک لیتے ہیں یا اس کے علاوہ وہ موٹر سائیکل کے آگے آ جاتے ہیں. ابھی یہ لاسٹ ڈے کی بات ہے, میں اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا تو نوجوان 3 4 5 آ گئے آگے سے اور موٹر سائیکل روک کے سر آپ نے چندہ دے کے جانا ہے. اب یہ فیملی کو اب آپ دیکھ لیں بچے ہوں یا فیملی ساتھ میں ہو تو وہ ان کو اس چیز سے کنسرن نہیں ہوتا ہے کہ آپ فیملی ساتھ جا رہے ہیں. جی آپ بچے کے ساتھ تھے, بائک پہ تھے؟ بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے راستہ روک کے سر آپ نے چندہ دینا ہے. اب یہاں پہ میں 2 سچویشن کا شکار تھا. ایک تو میں جلدی میں تھا, کوئی بائی چانس اس دن مجھے جلدی تھی. دوسرا میں وہاں پہ 2 قسموں کی بلیک میلنگ کا شکار ہوا. ایک یہ کہ ایموشنلی کہ بھائی آپ عید میلاد النبی کے نام پہ چندہ دینے سے انکار کر رہے ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر نہیں دے رہے ہو تو سر پھر سوری ہم آپ کا راستہ نہیں دیں گے, پھر آپ دوسری گلی سے ٹرن کر کے جاؤ. یہ تو کوئی طریقہ کار نہ ہو تو دوسری گلی پہ انہیں کے بھائی کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہر گلی محلے کی یہی سٹوری بن چکی ہوئی ہے. اچھا ناظرین دیکھیں کتنی یہ ویسے انتہائی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے کہ جس طرح بھی ماجد صاحب نے بتایا کہ ان کو روکا بھی گیا اور باقاعدہ ان کو وہاں پہ فورس کیا گیا کہ آپ ہمیں عطیہ کریں اور وہ ایمرجنسی میں تھے. اس طرح اکثر اوقات لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کسی ایمرجنسی میں یا کسی صورتحال میں وہ اپنا بیچارہ گزر آتا ہے اور بعض اوقات ماجد بھی جیب میں پیسے بھی نہیں ہوتے تو ایک عجیب سی وہ بلیک میلنگ کر کے راستہ روک کے اور تکلیف دیتے ہیں. اچھا ماجد بھائی یہ تو بات طے ہے کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ آپ عید میلاد النبی کے نام پہ کسی کا راستہ اس طرح روک لیں اور ان کو اتنی تکلیف آپ دیں یا فورس کریں. اب میرا آپ سے سوال یہ کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو تو آپ نے شیئر کیا کہ یہ تو بالکل ہی دیکھیں احادیث کی بھی نفی کر جاتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں عید میلاد النبی کے نام پہ اس طرح چندہ اکٹھا کرتے ہیں تو یہ تو انہوں نے احادیث کی بھی نفی کر لی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کو ماجد بھی آپ یہ بتائیں کیونکہ آپ قانون دان بھی ہیں,
آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور میں بھی اس شعبے سے منسلک ہوں. آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ ہمارا پاکستان کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا ہم کسی کا راستہ اس طرح روک سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی شخص فورسفلی کسی کا راستہ اس طرح بلاک کرے یا روکے, کیا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ سر یہ قانونی کارروائی تو ایک الگ میٹر بن جاتی ہے. آپ تمام مکاتب فکر کے جتنے بھی علماء کرام ہیں, کوئی ایک بھی اٹھ کے ان میں سے ان کے اس ایکٹ کی تائید کر دے, وہ قطعاً نہیں کرے گا, کیونکہ ان کا جو ایکٹ ہے وہ آلریڈی اگینسٹ اسلام ایز ویل ایز آور لاز ہے. اب اگر کسی کے لیے کوئی ہڈل کریٹ کرتا ہے یا کوئی راستہ روکتا ہے تو اس کے لیے پروویژن بالکل موجود ہے آپ کے CRPC 133 میں کہ پبلک نائزنس یا کسی راستے پہ یا کسی شارع عام پہ کوئی کسی قسم کا ابسٹریکٹ کریٹ کرتا ہے, ابسٹرکشن دیتا ہے یا ان کی موومنٹ میں کوئی ہڈل کریٹ کرتا ہے تو وہ قابل گرفت ہے بالکل, اور اس کے لیے ریسپانسبل ہے متعلقہ تھانے کا SHO. مگر ہمارے قانون والے کیا بولیں گے اس کو, اپنا جو ریاستی مشینری ہے وہ اس حوالے سے بالکل خاموش ہے. اور اسی طرح ہمارا جو معاشرتی المیہ یہ بن چکا ہوا ہے کہ ریاستی مشینری کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرتی طور پہ بھی ہم لوگ اتنے گونگے بہرے بن چکے ہوئے ہیں کہ ایک تھارلی اسلام اور اسلام کے نام پہ ہونے والے ایکٹ جو بالکل اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں ہے, کوئی بھی مکتبہ فکر اس کی تائید نہیں کرتا ہے, تو ان کے اس ایکٹ کو بالکل نہ تو قانون ہمارا اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے. جیسے کہ عبدالماجد صاحب آپ نے فرمایا کہ نہ تو ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے اس طرح کے ایکٹ کو اور نہ ہی ہمارا پاکستان کا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے. ناظرین کو ماجد بھائی آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں گے کہ اس ایکٹ کو اگر کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو کہ کوئی ایسا کوئی بیٹر وے ہے کہ چیریٹی اکٹھی کر کے, دیکھیں الٹیمیٹلی سجانا تو انہوں نے بازار ہی ہے موسٹلی جو دیکھا جاتا ہے. میں انہیں ناصر کی بات نہیں کر رہا جو ان چیریٹی کا یا اس چندے کا مس یوز کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی بدقسمتی سے ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہے, لیکن میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو واقعی اس میلاد کو, اس ڈے کو منانے کے لیے چیریٹی اکٹھی کر کے سجا رہے ہیں ایک علاقے محلے کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بیٹر وے بھی ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ راستہ روکے رسیوں کے ساتھ؟ کیا کوئی سجیشن دے سکتے ہیں؟ آیا کہ کوئی آپ کے پاس ایسی سجیشن موجود ہے؟ سر اس کا یہی بیٹر حل ہے, اگر انہوں نے چیریٹی وغیرہ کلیکٹ بھی کرنی ہے تو اس کے لیے انہیں چاہیے کہ یہ کسی راستے پہ بجائے رسیاں ڈالنے کے, بجائے ہڈل کریٹ کرنے کے یا بجائے وہاں پہ کھڑے ہونے کے, اس کا یہی ہے کہ یہ آرام سے ایک باکس اپنا ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور وہاں پہ اس پہ مینشن کر دیں کہ بھئی ہم عید میلاد النبی کے لیے یہاں پہ کلیکشن کر رہے ہیں. جو کوئی صاحب استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق یہاں پہ کلیکشن سب جمع کرتا جائے یا ڈالتا ہوا جائے. تو سر یہ ایک طریقہ ہے. مگر یہ چیز اگر تو آپ, میں اللہ معاف کرے عید میلاد النبی منانے کے اگینسٹ قطعاً نہیں ہوں, مگر یہ ہے کہ بھائی اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بیک گراؤنڈ کوئی بھی مکتبہ فکر یہ اٹھ کے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ثابت نہیں کر سکتا کہ جہاں پہ ہم نے عید میلاد النبی منانا اس صورت میں کمپلسری قرار دیا ہو کہ ہر آتے جاتے بندے کو روک کے ہڈل کریٹ کر کے اس سے زبردستی پیسے ریکور کر کے عید میلاد النبی منایا جائے. یہ عید میلاد النبی کا طریقہ کار منانا ٹوٹلی اگینسٹ دا اسلام ہے. ناظرین آپ نے یہ گفتگو ملاحظہ فرمائی جس میں عبدالماجد صاحب نے اپنا تمام تبصرہ اور تجزیہ پیش کیا. میں نے بھی کوشش کی کہ ناظرین تک حقائق پہنچائیں. قطعاً ہم اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ یہ اس کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے, ہمارا موضوع بھی یہ نہیں تھا. مین ٹاپک اور موضوع آج کی گفتگو, آج کی اس ویڈیو کا صرف اور صرف خالصتاً یہ تھا کہ کسی کا بھی راستہ آپ عید میلاد النبی کے نام پہ اس طرح روک کے اس کو شرمندہ کریں یا اس کو فورسفلی اس کے راستے کو تبدیل کرنے کا باعث بنے, نہ تو یہ ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ ہی جیسے کہ عبدالماجد صاحب نے بتایا ہمارے قانون میں کوئی کسی بھی قسم کی اس کی کوئی اجازت ہے. ناظرین آپ نے اس موضوع کو آج سنا, اس میں جو عبدالماجد صاحب نے سجیشن دی آپ نے وہ بھی سنی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بالکل آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ اس کو منانا بھی چاہتے ہیں ایز پر دی سجیشن آف عبدالماجد صاحب جو کہ بالکل درست ہے, آپ ایک چیریٹی باکس رکھ لیں. ایک چیریٹی باکس میں جس نے والنٹیرلی, جس نے آ کے اس میں کوئی چندہ دینا ہے وہ دے جائے, جس کی جتنی طاقت ہے استطاعت ہے وہ اس میں اپنی ایڈیشن کر دے گا. اس طرح اس کا پردہ بھی رہ جائے گا, وہ نظر بھی نہیں آئے گا لوگوں کو کتنی مالیت دے رہا ہے. ناظرین بہترین سجیشن تھا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ موضوع پسند آیا تو اپنے کمنٹ باکس پہ آپ کے پاس کوئی سجیشن موجود ہے تو آپ بھی بتائیں اور آپ بھی اپنی رائے سے ناظرین کو آگاہ کریں کہ کیا یہ معاملہ درست ہے یا نہیں ہے. اپنا بے حد خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.